ہے پاکستان کا جو بننا ہے وہ ایک فیڈرل سٹرکچر کے کویسٹ کے طور پہ تھا. آپ اگر پاکستان موومنٹ کو دیکھتے ہیں اور پاکستان موومنٹ کے تاریخ میں جاتے ہیں تو 1857 سے آنورڈ جو واقعات ہیں، آپ خواہ مسلم لیگ کا قیام ہے، آپ آگے جاتے ہیں سر سید احمد خان کی اسٹرگل ہے، آپ 1909 کے منٹو مارلے ریفارمز ہے، آپ تقسیم بنگال ہے، اس کے سے آگے آپ لکھنؤ پیکٹ کی بات کرتے ہیں، 1909 کی لیجسلیٹو ریفارمز کی بات کرتے ہیں، پھر آپ آگے نہرو رپورٹ کی طرف آتے ہیں، آپ جنا کے 14 پوائنٹس کی طرف آتے ہیں، آپ خطبہ الہباد کی طرف آتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی طرف آتے ہیں، آپ 1937 کے جو الیکشنز ہے اس کے نتائج ہے، اور پھر آخر میں یہ آخری سٹیج آ جاتا ہے 23 مارچ 1940 کا. تو اس پورے عرصے کے دوران 23 مارچ 1940 تک آپ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک چیز کے اوپر اختلاف دیکھتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو 14 پوائنٹس ہے وہ اسی کے پر زور دیتے ہیں کہ مسلمان انڈیا کے اندر ایک ایسا فیڈرل سٹرکچر چاہتے ہیں، ایک لوز فیڈرل سٹرکچر چاہتے ہیں جہاں مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو ان کے کلچرل اور اکنامک رائٹس جو ہے اس فیڈریشن کے اندر ان کو سیف گارڈ حاصل ہو، وہ پروٹیکٹڈ ہو. اور یہ کویسٹ جو ہے یہ جاری رہتا ہے. اور دوسری طرف کانگریس کی طرف سے وہ یہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک پاورفل سینٹر چاہتے ہیں. یہ جھگڑا 1940 تک جاری رہتا ہے، اور 1940 میں مسلمان اپنا ایک ڈائریکشن اور سمت متعین کرتے ہیں. جب وہ سمت متعین کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو انڈیا ہے، انڈیا کے اندر ایک ایسا لوز فیڈرل سٹرکچر وجود میں آئے کہ جس میں مسلمانوں کو سپیس ملے، دیگر اقلیتوں کو سپیس ملے کہ ان کے جو کلچرل، اکنامک اور ایتھنک رائٹس ہے وہ پروٹیکٹ ہو. یہ جو ابوالکلام آزاد ہے وہ تو انڈین نیشنل کانگریس کے تھے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان جنا اور مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں بنا تھا، بلکہ پاکستان نہرو کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بنا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو سپیس نہیں دے رہے تھے. تو اس لیے اس پوری جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر ایک ہی سینٹرل تھریڈ ہے، وہ اٹونومی ہے، وہ فیڈرلزم ہے. اور جب آپ آگے ایک دوسرے نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب بن گیا ہے تو پاکستان بننے کے بعد صوبے نہیں بنے ہیں، پاکستان بننے کے بعد آپ کے آٹونومس ریجنز نہیں بنے ہیں، پاکستان کو پرنسلی سٹیٹس اور صوبوں نے بنایا ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ نقطہ ہے. جب آپ فیڈرلزم کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ انتہائی امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت NWFP کے طور پہ موجود تھا، پنجاب موجود تھا، بنگال تھا، سندھ تھا، آپ کے پرنسلی سٹیٹس تھے. تو جب آپ آگے جاتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان بن جاتا ہے تو پھر ہم فیڈرل سٹرکچر جو ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹس ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہے، وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں، آپ کی ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل اکانومی آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایوب خان کے دور کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. آپ اکانومی کے حوالے سے اس پہ فخر کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس میں اچیومنٹس ہوئی تھی، لیکن آپ ڈیکیڈ ڈیولپمنٹ کے بعد پاکستان کو متحد نہ رکھ سکے اور پاکستان تقسیم ہو گیا. پاکستان کیوں تقسیم ہو گیا؟ کیونکہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے ڈیویڈنڈز تھے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے، وہ فیڈریٹنگ یونٹس تک نہیں پہنچے، وہ انصاف نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے میں آپ کے 1973 کانسٹیٹیوشن بنی، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا. یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، لیکن پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹرز نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جنرل مشرف نے اس کی اسپرٹ کو کل کیا. لیکن 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کے پولیٹیشینز نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے ملک کے لیے سوچ سکتے. اور ایک کنسنسس ڈاکومنٹ دوبارہ وجود میں آیا، اور آج جب ہم 50 سال اپنی کانسٹیٹیوشن کے مکمل کر رہے ہیں اور ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مختلف آسپیکٹس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سینٹر اور پروونس کی ریلیشن شپ پہ بات کی جائے، کیونکہ اس وقت اس کو دوبارہ متنازع بنایا جا رہا ہے اور ویل کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ان ایشوز کی طرف اشارہ کرنے سے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر جب آپ اس کو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہیں گے تو جو پارٹ 5 ہے اور پارٹ 6 ہے،
وہ دونوں سینٹر اور پرائم کی ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے اس کے اندر آرٹیکلز موجود ہے. آرٹیکل 141 سے لے کے 174 تک براہ راست آپ کی صوبوں اور مرکز کے درمیان تعلقات کو ریگولیٹ کرتی ہے, اس کو ڈیفائن کرتی ہے, اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے میکانزم اور پلیٹ فارمز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس میں آپ کی ایڈمنسٹریٹو فیڈرلزم ہے, لیجسلیٹو فیڈرلزم ہے, اور فسکل فیڈرلزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت میرے ساتھ اویلیبل ہے ان میں سب پہ بات نہیں ہو سکے گی, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود مطالعہ کریں, اس کے لٹریچر کے اوپر مطالعہ کریں, اور لٹریچر سے زیادہ آپ اگر یہ دو جو پارٹس ہیں ان کو پڑھیں گے, پارٹ 5 اور پارٹ 6 کو پڑھیں گے, تو آپ کو بالکل سب کچھ خود سامنے آ جائے گا. آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مرکز اور صوبے کے درمیان تعلقات کیا ہے. میں جو فسکل فیڈرلزم ہے اس پہ زیادہ فوکس اس لیے کروں گا, جو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس وقت وہ فسکل فیڈرلزم سے ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 3-4 ایریاز بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب آپ فسکل فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو NFC کے حوالے سے جو آپ کا پروویژن ہے آرٹیکل 160 وہ آپ ضرور پڑھیں گے. جب آپ فسکل فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں تو آپ NHP اور آئل اور گیس کے اوپر جو صوبوں کے حقوق ہے آرٹیکل 161 وہ آپ ضرور پڑھیں. آپ جب فسکل فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں تو آپ آرٹیکل 158 جو جس صوبے کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے اس کو پریسیڈنس حاصل ہے گیس کے استعمال پہ, آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں. اب جب فسکل فیڈرلزم کی بات آپ ہو جاتی ہے تو آپ کو جو نیشنل اکنامک کونسل ہے نیک ہے, آرٹیکل 156 کے تحت نیک جو ہے بنا ہے, اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک یونیفارم معاشی پلان کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. آپ جب فسکل فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ میں آخر میں بھی بات کروں گا, چیلنجز کے اندر میں اس پہ بات کروں گا. آرٹیکل 158 جو ہے وہ صوبوں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اس کے اندر جو گیس پیدا ہوتا ہے اس گیس کے اوپر اس صوبے کا پہلا حق ہے. تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے فیڈرل سٹرکچر کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں سفیشینٹ گیس اویلیبل ہے, اور کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل اس کو یہ پرووائڈ کرتا ہے, لیکن یہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے. آپ جب آگے جاتے ہیں تو آپ نیشنل فائنانس کمیشن پہ بات, جو مرکز کے اندر فیڈرل سٹرکچر کے اندر جب ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں اور جو ٹیکسز ڈویزیبل پول کے اندر ہوتے ہیں ان کی تقسیم کا ایک فارمولا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک کمیشن تشکیل پاتا ہے, اس کو نیشنل فائنانس کمیشن کہتا ہے. یہ آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن ہر 5 سال بعد تشکیل پاتا ہے. یہ 2010 میں تشکیل پایا تھا. آپ کا لاسٹ جو ایوارڈ ہوا ہے وہ 2010 میں ہوا ہے. اس ایوارڈ کے اندر صوبوں کا حصہ جو ہے وہ 57% پہ پہنچ گیا ہے, اور 18 امینڈمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہوگا بلکہ اگلے ایوارڈ کے اندر زیادہ ہوگا. تو جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آپ کا ہو گیا, اس کے بعد اس وقت تک آپ کے کوئی 3 NFCs تشکیل ہوئی ہے, وہ ایوارڈ دینے میں ناکام رہی ہے, وہ ایوارڈ نہیں دے سکی ہے. آئین کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو فورم جس وقت کے لیے تشکیل پاتا ہے وہ جو ایوارڈ دیتا ہے وہ بھی اسی وقت کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں, گراس وائلیشن کر رہے ہیں, اور ہم ایوارڈ دینے میں ناکام رہے ہیں. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ پھر اس کے اندر کیا پرابلمز ہے. نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر وسائل کی ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے, ہارزنٹل ڈسٹریبیوشن ہے, صوبوں کے درمیان ڈسٹریبیوشن ہے. صوبوں کے درمیان ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے, آبادی کو کیا ویٹ ملے گا, بیکورڈنس کو کیا ویٹ ملے گا, ریونیو کو کیا ویٹ ملے گا, انورس پاپولیشن ڈینسٹی کو کیا ویٹ ملے گا. وہ زیادہ پر تفصیل میں چیزیں چلی جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ 2010 میں پاس ہوا ہے. ابھی تک NFCs بنتے ہیں, نیشنل فائنانس کمیشنز بنتے ہیں, وہ ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے, وہ ایوارڈ دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ جب آرٹیکل 161 پہ جاتے ہیں تو آرٹیکل 161 صوبوں کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ صوبوں کے اندر جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہیں, ہائیڈل پاور جو جنریٹ ہوتی ہے, اور جو پاور اسٹیشن جس صوبے کے اندر واقع ہوتا ہے
اس صوبے کو حق حاصل ہے کہ اس کا جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ آپ اس صوبے کو پرووائڈ کریں۔ خیبر پختونخوا کا کلیم ہے کہ ہمارے ابھی تک 750 ارب روپے مرکز کے ذمہ بقایا ہے، لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہی ہیں۔ یہ سی سی آئی اس کو انڈورس کر چکی ہے خیبر پختونخوا کے کلیم کو۔ جو قاضی کمیٹی میتھڈالوجی 1987 کے اندر بنی تھی، اس نے فارمولہ طے کیا ہے، اس فارمولے کے تحت ہمیں ریلیزز بھی شروع ہو گئی، لیکن وہ بعد میں کیپ ہو گئی، بعد میں ان کیپ ہو گئی، پھر ہمارے بقایا جات بنے۔ تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، اور سی سی آئی اور جو کیبنٹ ہے، اور کیبنٹ کے علاوہ عدالتیں ہیں، باقی جو کنسٹیٹیوشنل فورمز ہے وہ خیبر پختونخوا کے حق میں فیصلے دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس ہو اور تیل ہو، اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی، اور وہ ایکسائز ڈیوٹی فیڈرل ڈیویزیبل پول کا حصہ نہیں ہوگی، وہ اس صوبے کو ملے گی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 سے لے کے 2023 تک خیبر پختونخوا کے اندر تیل پیدا ہوتا ہے، اور تیل کی ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں ملا ہے، اس مور دین 100 بلین وہ بنتا ہے۔ اس لیے جب یہ سچویشن ہے تو اس میں آئین کے اندر کیا گارنٹیز ہے، یعنی جو یہ پروونشل رائٹس ہے، یہ جو پروویژنز ہے، یہ جو فسکل فیڈرلزم ہے، صوبوں کے جو معاشی حقوق ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا سیف گارڈز ہے۔ آئین کے اندر ایک انسٹیٹیوشن دیا گیا ہے، اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کہتے ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 4 چیف منسٹرز ہیں، کیبنٹ کی 3 منسٹرز ہیں، اور اس کو پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد مستحکم کیا گیا، اس لیے مستحکم کیا گیا کہ جو فیڈرلزم کا ٹرو سٹرکچر اور اسپیرٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے، اور صوبوں کے حقوق کی تحفظ ہو سکے۔ اس کی اجلاس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے کہ 3 مہینے میں ایک اجلاس ہو، اور ایک صوبے کا چیف منسٹر اس کو ریکویزیشن کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی صوبے کے چیف منسٹر نے اپنے رائٹس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کو ریکویزیشن نہیں کیا ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک سیکریٹریٹ ہے، اور مرکز کے اندر بھی ایک انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری ہے، اور یہی ڈپارٹمنٹ صوبوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن عملاً وہ ڈس فنکشنل ہے۔ تو اس وجہ سے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا ہے۔ جب فنکشن نہیں کر رہا ہے تو صوبوں کے اندر ریزنٹمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ریزنٹمنٹ سے نفرتیں جنم لے رہی ہے۔ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ سیف گارڈ کرتا ہے ان حقوق کو۔ میں اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چیلنجز کیا ہے، یعنی جب صوبوں اور مرکز کے درمیان تعلقات جو ہے وہ سموتھ نہیں ہے، اور صوبے فیل کرتے ہیں کہ جو ان کے اکنامک رائٹس ہے، ان کے جو اپنے وسائل ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس پہ ان کا رائٹ جو ہے، اور ان کا کنٹرول ان کا پروٹیکٹڈ ہے، وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں، تو اس کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اس میں سچی بات یہ کہ 3 چیلنجز ہیں۔ جو پہلا چیلنج ہے وہ بنیادی طور پہ فسکل سپیس کا ہے، یعنی جب 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی گئی تو پریزیوم کیا گیا کہ مرکز کے اندر ایکسٹرا ایفرٹ کی جائے گی، یعنی فیڈریشن ایکسٹرا ایفرٹ کرے گا اور وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں، اور دوسرا کام مرکز یہ کرے گا کہ جو ڈپارٹمنٹس ڈیوالو ہو گئے ہیں صوبوں کو، وہ ڈپارٹمنٹس ختم ہوں گے، تو مرکز کے اندر جو آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اور سیلریز کا بجٹ ہے، پینشنز کا بجٹ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ یہ دونوں کام مرکز نے نہیں کیے، نہ اپنا فسکل سپیس جو ہے ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اس کو بڑھا دیا، اور نہ جو مرکز کے اندر ڈیوالو ڈپارٹمنٹس کی سٹرکچر ہے اس کو یہ ختم کر سکے۔ اس کے نتیجے میں مرکز کے اندر فسکل سپیس جو ہے وہ کم ہو گیا، تو یہ ایک چیلنج مرکز کے اندر آ گیا۔ اس کے نتیجے میں 18 امینڈمنٹ کے خلاف باتیں شروع ہو گئی، اور اس کا جو اگلا نتیجہ ہے، میں اس کل کی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ فسکل سپیس مرکز کے اندر کم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر ہمیں ایک اسٹرانگ
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور ملٹری کی ضرورت ہے، ڈیفنس فورسز کی ضرورت ہے. تو یہ فسکل سپیس اس کے نتیجے میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 18 امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے بنایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کو ریورس کیے بغیر اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ جو آپ کی پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچر ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہے، اس کو اسٹریٹ اوے ختم کیا جائے، ایکسٹرا ایفرٹس کی جائے. اور صوبوں کے اندر جو ریونیو بیس بڑھ رہا ہے، میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سیلز ٹیکس آن سروسز ہے وہ ڈیوالو کر دیا. تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر کوئی 40 ارب روپے کلیکشن ہو رہا ہے. یہ FBR نہیں کر سکتا تھا. اس وقت سندھ کے اندر آلموسٹ 200 بلین کلیکشن ہو رہی ہے، اور آلموسٹ دا سیم کلیکشن جو ہے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے. یہ اتنی میسو کلیکشن یہ FBR کا FBR یہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ایک تو یہ کہ صوبوں کے اندر جو ہے صوبے اپنی فائنینشیل کیپیسٹی کو اور فسکل سپیس کو بڑھائے، مرکز کے اندر بڑھ جائے. اور اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اگر ڈیفنس ایکسپینڈیچر ایک ایشو ہے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تشکیل پاتا ہے تو اس میں گرانٹس اور سبونشنز دیے جا سکتے ہیں. اس پہ نیگوشیشن ہو سکتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تو صوبوں کے ساتھ یہ بات نیگوشیٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے اسپیسیفکلی اس ایک نقطے کے اوپر آپ چیزوں کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیجسلیشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن پوری 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو ریورس کرنا اور ویل کو ری انوینٹ کرنا میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. میں آگے ایک نقطے کی طور آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ CCI کے فورم کو، یہ چیلنج ہے کہ جب تک CCI کے فورم کو افیکٹو نہیں بنایا جائے گا اور CCI جو ہے وہ ڈس فنکشنل رہے گی، پاکستان کے اندر فیڈرلزم جو ہے وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے. اور آگے 4th لیول پہ میں چوتھا نقطہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کے پارٹ پہ بھی ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ تبھی صوبے رہیں گے کہ جب ہمیں جو کچھ ڈیوالو ہوا ہے آگے ہم ڈیوالو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم نے فار آل پریکٹیکل پرپزز لوکل گورنمنٹ کو ڈس فنکشنل بنا دیے ہے صوبوں نے. ہمارے طرف تو پیسے اور پاورز جو ہے وہ ڈیوالو ہو جاتے ہیں، ہم آگے نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے کوئی ریکمنڈیشنز کانفرنس کے آ جاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے چیپٹر انکلوڈ کیا جائے تاکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے ساتھ صوبائی حکومت ہے جو اس وقت کھلواڑ کر رہی ہے وہ نہ کر سکے، اور لوکل گورنمنٹ کے پاورز بھی پروٹیکٹڈ ہو اور ریگولر انٹرول کے ساتھ الیکشنز بھی پروٹیکٹڈ ہو. یہ چوتھا نقطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، پاکستان کی جو کیمسٹری ہے، پاکستان کی جو پوسٹ پارٹیشن تاریخ ہے اور پری پارٹیشن تاریخ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے. پاکستان ایتھنک لحاظ سے ڈائیورس سوسائٹی ہے، کلچرل لحاظ سے ڈائیورس سوسائٹی ہے، پاکستان ریجنل لحاظ سے ڈائیورس سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کے اندر آپ صرف ایک ٹرو فیڈرل سٹرکچر کے ساتھ ہی سروائیو کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے فیڈریٹنگ یونٹس کو ان کے معاشی حقوق نہیں دیں گے، ان کے وسائل کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں دیں گے، پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا ہے. اور پاکستان کے ساتھ کے اندر نفرتیں پھیلیں گی، پاکستان کے اندر ڈویژنز ہوں گی، پاکستان کے اندر تقسیم ہوگی. اس لیے فیڈرلزم جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو 3 کریکٹرسٹکس ہے کہ اس میں فیڈرلزم ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور اسلامک انجنکشنز ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ان سب کے اوپر اگر آپ اس کو ریوزٹ کرتے ہیں، ویل کو ری انوینٹ کرتے ہیں، پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا وائی نیشن فیلز، اس کتاب کے اندر تجزیہ کیا تھا کہ قومیں کیوں ناکام ہوتی ہے. آپ اگر اس کے لیکچر سنیں گے، کتاب کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو آپ کو 2 چیزیں جو ہے اس کا کرکس دو چیزوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشن سٹرانگ نہ ہو اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سٹرانگ نہ ہو تو قومیں ناکام ہوتی ہے. آپ کے اکنامک انسٹیٹیوشن ایکسٹریکٹیو ایکسپلائٹیٹیو ہو، آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ایکسٹریکٹیو اور ایکسپلائٹیٹیو ہو. اور اس کی مثالیں دی جاتی ہے کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا ایک ہی قوم ہے،
لیکن ایک طرف تاریکی ہے، دوسری طرف روشنی ہے. آپ میکسیکو کی طرف جائیں گے تو ایک میکسیکو کے بارڈر پہ امریکہ کی طرف جائیں گے تو وہاں آپ کو میونسپل سروسز فنکشنل نظر آئیں گے، لیکن دوسری طرف آئیں گے تو ڈس فنکشنل نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز ایکسٹریکٹیو نہیں ہے، دوسری طرف ان کی پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ایکسٹریکٹیو ہے، ایکسپلائٹیٹیو ہے. تو اس لیے، اور آخری بات انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ لکھی ہے کہ اکنامک انسٹیٹیوشن سے پہلے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے. جب تک آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہوں گے، وہ ایکسپلائٹیٹیو ہوں گے، وہ ایکسٹریکٹیو ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں عدل قائم نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی، آپ کا سسٹم جو ہے فیڈریشن کام نہیں کرے گا. میں اپنی گفتگو طویل کرنے کے بجائے اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سی اور بھی مطلب ہم صوبوں کے درمیان مسائل ہے، لیجسلیٹو سائڈ پہ پرابلمز ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ پرابلمز ہے، بہت سے مسائل اور مشکلات موجود ہے، لیکن ظاہر ہے 20 منٹس کے اندر ان کو کور نہیں کیا جا سکتا. میں نے صرف براڈر اس پہ گفتگو کرنے کے بعد فسکل فیڈرلزم پہ بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیگر سیشنز کے اندر دوسرے آسپیکٹس کو بھی کور کیا جائے گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.